بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جادو کا اگلا حصہ۔ گھر کا کوئی فرد اس بلی کو نہیں پکڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں اسے پکڑ کر اتنی دور چھوڑاؤ کہ یہ دوبارہ یہاں نہ پہنچ سکے۔ اگر بلیوں کو مارنے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں اسے گولیوں سے چھلنی کر دیتا، جب دیکھو اس کے پاس گھسی رہتی ہے۔ دادا جان غصے سے بولے۔ ہماری آوازیں سن کر اشتیاق جاگ گیا۔ اس نے حیران نظروں سے ہمیں دیکھا، پھر سہارا لے کر اٹھ گیا۔ خیریت؟ کیا بات ہے؟ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہیں بیٹے، تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ سید علی بولے۔ دیکھیے جناب، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ویسے تو میرے لیے 6 ماہ کی زندگی مقرر کر دی گئی ہے۔ اصولی طور پر تو مجھے 6 ماہ سکون سے جینے دیا جائے۔ پتہ نہیں اب اور ڈاکٹروں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجئے آپ بھی۔ آپ لوگ ہمیں کچھ دیر کے لیے تنہائی دیں گے؟ میں نے کہا۔ ضروری ہے؟ سید علی نے پوچھا۔ جی بہت ضروری۔ ٹھیک ہے، آؤ افتخار، دادا ابو نے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ اچانک میری نظر بالکل اتفاقیہ روشن دان کی طرف اٹھ گئی۔ خوبصورت بلی روشن دان میں بیٹھی چمکدار آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے ایک دم یوں لگا جیسے بلی مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ روشن دان کے دوسری طرف کود کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ادھر اشتیاق مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم ہنس پڑا۔ میری سمجھ میں اس کی ہنسی کی وجہ نہیں آئی، لیکن میں بھی مسکرا دیا۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا، لیکن اس ہنسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی ملاقات میری بہن دل افروز سے نہیں ہوئی؟ جانتے ہیں وہ آپ سے ملتی تو کیا کہتی؟ کیا کہتی؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے پوچھتی کہ کیا آپ کے دودھ کے دان ٹوٹ چکے ہیں؟ پوچھ چکی ہیں، میں نے کہا۔ کیا واقعی؟ ارے سوری، وہ اتنی ہی منہ پھٹ ہے۔ سوری اس کی بدتمیزی کے لیے، لیکن واقعی آپ بہت نوعمر ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ کہاں سے لگ گئے؟ بس ڈاکٹر ہوں، روزی تو کمانی ہے، اور اگر مریض تعاون کرے تو دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ اشتیاق نے کہا۔ ڈاکٹر کو فیس ملتی ہے اور مریض کو صحت۔ گڈ۔ کیا نام ہے؟ کامران مسعود۔ خدا آپ کو ہمیشہ کامران کرے۔ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی۔ ڈاکٹر سیتا رام بریلی کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اور ہیں بھی بہت قابل، لیکن میرے مسئلے میں وہ دھوکہ کھا گئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کینسر نہیں ہے، جبکہ انہوں نے مجھے 6 مہینے کی زندگی کا نوٹس دے دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سیتا رام ہیں۔ اگر آپ کو کینسر بھی ہے تو میں اسے نکال کر پھینک دوں گا اور آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ میں کامران ہوں۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ الفاظ کہے، لیکن یہ اشتیاق پر بہت اثر انداز ہوئے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، دیکھیے، ان جملوں کے بعد آپ مجھے بہت اپنے سے لگے ہیں۔ بیٹھیے بیٹھیے پلیز۔ میں بیٹھ گیا تو وہ بولا، آپ کو جلدی تو نہیں؟ نہیں، مجھے سید علی صاحب نے بلایا ہے۔ ان کا حکم ہے کہ مجھے اس وقت تک یہاں رہنا ہے جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ ویری گڈ۔ ویسے آپ یقین کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے کوئی کینسر وینسر نہیں، بس مجھے کچھ عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے۔ وزن گر رہا ہے، بدن شدید بوجھل رہتا ہے، کمزوری بے حد ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کینسر نہیں۔ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، یہ الفاظ ڈاکٹر سیتا رام نہیں کہہ سکتے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ الفاظ ایک مؤثر دوا کی حیثیت رکھتے ہیں جو ہر طرح کے کینسر کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کا معائنہ کر لوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ضرور، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں نے اسے سیدھا لیٹنے کے لیے کہا۔ بہت دن کے بعد میں نے اپنی اس قوت کا جائزہ لیا جو بھوریا چرن نے مجھے دی تھی، لیکن بابا پردہ پوش نے بتایا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں منجمد ہو گئی ہے، اور اب اس کی تصدیق ہو گئی۔ اشتیاق کا بدن اندر سے نظر آنے لگا۔ میں نے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا،
بے شک یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے بیماری کیا ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ کینسر نہیں ہے۔ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے کہا، اشتیاق، تمہیں واقعی کینسر نہیں ہے؟ ویری گڈ، تم اس سے ایک بات کہوں، تم مجھے تندرست کر دو، مجھے یقین ہے۔ ہاں انشاءاللہ، میں نے کہا۔ ایک بار پھر میری نظریں اس روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ خوبصورت بلی دوبارہ وہاں آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر رحم آ گیا۔ شاید وہ اشتیاق سے بہت محبت کرتی تھی، جبکہ سید علی اس کے بہت مخالف تھے۔ میں نے بلی کی طرف رخ کر کے اسے پچکارا۔ وہ ایک دم روشن دان میں کھڑی ہو گئی، جیسے میرے پچکارنے پر اس کی ہمت بڑی ہو۔ میرے اس عمل سے اشتیاق نے بھی بلی کی طرف دیکھا اور بلی نے روشن دان سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسری چھلانگ اس نے اشتیاق کے بستر پر لگائی اور اس کے پیروں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اشتیاق کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اب وہ محبت جانوروں میں ہی رہ گئی ہے، اشتیاق نے کہا۔ اسی وقت اچانک میری نگاہ بلی کے پیروں پر پڑی اور میں چونک پڑا۔ اس کے پنجے پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے، آگے کا حصہ سپاٹ تھا اور پاؤں پیچھے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اشتیاق سے اس بارے میں کچھ کہتا، اچانک دروازہ کھولا اور سید علی اندر داخل ہوئے۔ جی ڈاکٹر کامران، آپ نے میرے بیٹے کا معائنہ کیا؟ جی سید صاحب، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں نے کہا، اور سید علی صاحب کی کیفیت عجیب ہو گئی اور یوں لگا جیسے ان کی آواز رند گئی ہو اور حلق سے نکل نہ پا رہی ہو۔ دادا جان کے اندر داخل ہوتے ہی بلی نیچے کود کر مسہری کے نیچے گھس گئی تھی۔ انہیں ساتھ لے جاؤں اشتیاق؟ دادا جان نے بامشکل کہا۔ جی دادا ابو، ضرور، اشتیاق نے کہا، اور میں بادل نخواستہ اٹھ گیا۔ دادا ابو میرے ساتھ باہر نکل آئے تھے۔ وہ میرے الفاظ پر جذباتی ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر کمرے میں داخل ہو گئے اور بولے، بیٹھو بیٹے، میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں بیٹھ گیا۔ دادا جان سامنے بیٹھ گئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بڑھاپا بڑے انوکھے تجربات کا حامل ہوتا ہے۔ یوں تو ہر عمر کی الگ کہانی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپا ان تمام کہانیوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہر شخص کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ نظام میرا بیٹا ہے، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے سے کبھی اتنی محبت نہیں رہی جتنی اپنے پوتے اشتیاق سے ہے۔ حالانکہ نظام میرا اکلوتا بیٹا ہے، اشتیاق بھی مجھ سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا میں اس سے۔ چنانچہ تم نے مجھے اس کی صحت یابی کی خوشخبری دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، جبکہ اس منحوس سیتا رام ڈاکٹر نے بڑی فرعونیت سے دعویٰ کیا ہے کہ اشتیاق صرف 6 مہینے زندہ رہے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو گے بیٹے؟ جی ضرور۔ اشتیاق کے سلسلے میں تم نے صرف مجھے تسلی دی ہے یا؟ ڈاکٹر سیتا رام نے انہیں کینسر بتایا ہے، میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بدبخت بہت مشہور ڈاکٹر ہے، نہ صرف بریلی میں بلکہ اور دوسرے شہروں میں بھی اس کی بڑی شہرت ہے۔ تو پھر میں آپ سے عرض کروں کہ انہیں کینسر نہیں، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، نڈھال بھی رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ بابا صاحب سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ ان کا عقیدت مند ہوں، کبھی کبھی قدم بوسی کے لیے چلا جاتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بس خوش نصیبی سے ایک دن کہیں ملاقات ہو گئی تھی، مجھ پر بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ اشتیاق علی کا ڈاکٹری علاج ہو رہا ہے، پھر آپ کو بابا صاحب کا خیال کیوں آیا؟ میں نے ان سے دعا کی استدعا کی تھی، انہوں نے آپ کا تذکرہ کر دیا اور کہا کہ وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو بھیج رہے ہیں، اشتیاق کا معائنہ کرا دیا جائے۔ کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہے؟ کس طرح کی؟ کیا اشتیاق صاحب کسی ہندو لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ افتخار ساری معلومات فراہم کر دے گا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اور در حقیقت یہ میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارا خان بریلی کا قدیم خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہندو خاندانوں سے رسم و راہ ہیں، سب لوگ عزت کرتے ہیں۔ ان حالات میں ذرا برابر گنجائش نہیں ہے کہ اس خاندان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو صدیوں کی ساکھ خاک میں مل جائے۔ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم، کون ہے، کہاں رہتی ہے، اشتیاق سے کہاں ملی، بے حد نہ ڈر اور بے خوف ہے، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ حالانکہ نظام کی بیوی اور بیٹی خود بھی آفت کی پرکالہ ہیں، لیکن اس کے معاملے میں بے بس ہیں، وہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ اشتیاق نے کسی سے کوئی بات کی اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں کرتا،
وہی سب کچھ کہہ سن لیا کرتی ہے، اور کچھ ایسا طرز عمل ہے اس کا کہ سب اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بات ہوئی اس کی؟ ایک دو بار میں نے خود اس سے بات کی ہے، لیکن انداز نرم رکھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ جواب میں بولی کہ پریمیکا ہوں اس سے پریم کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ کوئی راستہ روکے گا تو اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے کیونکہ اشتیاق پوری طرح سے اس کے بس میں ہے۔ ایک ذاتی سوال کروں؟ میں نے کہا۔ ہاں ضرور۔ مجھے یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ بیگم نظام علی، خود نظام علی یا دل افروز صاحبہ، کسی کی اشتیاق سے کوئی رغبت نہیں۔ وہ ان کی طرف پھٹکتے بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ اشتیاق کی سگی والدہ ہیں؟ 100% سگی۔ بڑی عجیب بات ہے، نظام علی بچپن سے خود پرست ہے۔ اس نے شاید کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اس کی ماں اس حسرت میں مر گئی کہ بیٹا کبھی اسے ماں سمجھے۔ اس نے کبھی ماں کو ماں کا مقام نہیں دیا۔ اسی طرح قدرت نے اسے بیوی بھی اس کے مزاج کی دی، بیٹی بھی، دونوں کا مجموعہ ہے بس۔ اشتیاق ان سے مختلف نکل گیا۔ میں اسی لیے اس حد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ نظام علی صاحب کا رویہ کیسا ہے؟ آخر اس کا باپ ہوں میں۔ بچپن سے اس کی فطرت کا اندازہ کر کے میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے اپنی ساری دولت، ساری جائیداد اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ ایک وصیت نامہ تیار کر کے رکھ لیا ہے جو پوری طرح سیگا راز میں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے۔ میں اگر چاہوں تو لمحوں میں نظام علی سڑکوں پر آ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے میرے سامنے سب سیدھے رہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ دادا ابو سے فرصت پا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری اپنی کہانی حالات میں گم ہو گئی تھی، اور اس کا گم رہنا ہی بہتر تھا، میرے لیے بھی اور وہاں پاکستان میں میرے اہل خانہ کے لیے بھی۔ اب کوئی جدوجہد بیکار تھی، سب کچھ حالات کے سپرد تھا۔ تقدیر جو بھی فیصلہ کرے، بابا پردہ پوش کا سہارا ملا تھا، اور دل گواہی دیتا تھا کہ یہ سہارا مضبوط ہوگا۔ چنانچہ خود کو ان سے منسلک کر کے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کروں۔ اشتیاق کا جائزہ لے چکا تھا۔ اسے کینسر نہیں تھا، لیکن اس کی کسی جسمانی بیماری کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، ایک بہت بڑا انکشاف اس بلی کے بارے میں ہوا تھا۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ قدرتی جسمانی نقص ہو اور مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن اس کا اشتیاق سے حیرت انگیز لگاؤ بھی قابل غور تھا۔ پہلا دن گزر گیا، میرا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ دوسرا دن بھی آدھا گزر گیا۔ دوپہر کے کھانے پر ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ کھانے کی میز لگی ہوئی تھی، سارا گھر موجود تھا، بس افتخار نہیں تھا۔ دادا ابو بھی تھے۔ کھانا بالکل خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد دادا ابو خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں اٹھنے لگا تو نظام علی نے کہا، ہمیں کچھ وقت دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی حکم۔ اشتیاق کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ ہماری اولاد ہے وہ، ہم اس کی زندگی چاہتے ہیں، لیکن کچھ رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں ہمارے راستے میں۔ میں آپ کو ان کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ آپ اگر واقعی ڈاکٹر ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ دور تویز گنڈوں کا ہے؟ کیا آپ بیماریوں کا علاج جھاڑ پھونک سے ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، جو ہندوستان کا مانا ہوا ڈاکٹر ہے، اسے کینسر بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اشتیاق کی زندگی مشکل ہے۔ ہم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ہر کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن سید علی صاحب اس پر راضی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ کو علم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کسی بزرگ سے رابطہ کیا ہے جو روحانی علاج کرتے ہیں، اور ان بزرگ نے آپ کو اشتیاق کے علاج کے لیے بھیجا ہے، جبکہ آپ خود کو ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا آپ MBBS ہیں؟ جی بالکل، میں MBBS ڈاکٹر ہوں۔ ان بزرگ کے پاس رہتے ہیں؟ جی۔ آپ نے اشتیاق کا معائنہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے؟ میں ان کا علاج کروں گا۔ کیا آپ کینسر کا علاج کریں گے؟ انہیں کینسر نہیں ہے۔ کیا؟ نظام علی نے شدید غصے سے کہا۔ جی ہاں، آپ کا ستیہ رام بیوقوف ہے۔ اشتیاق کو کینسر نہیں ہے، وہ تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے بتائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اسے ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس بار محترمہ دل افروز نے کہا۔ تو لے جائیے، میں نے کہا۔ دادا ابو نہیں جانے دیں گے۔ توبہ توبہ توبہ۔ دروازے سے افتخار کی آواز آئی اور میں ادھر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ افتخار اندر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں سنائی دی۔ اس کے بعد سب اٹھ گئے، میں بھی کمرے میں آ گیا، لیکن اب مجھے کچھ الجھن ہونے لگی تھی۔ عجیب و غریب ماحول تھا اس گھر کا، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ تھے۔ اشتیاق کو کینسر نہیں تھا، میں نے بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اور یہ سوچتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا میں نے وہ الفاظ اپنی مرضی سے نہیں کہے تھے، بلکہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ اشتیاق ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی دیر کے بعد افتخار میرے کمرے میں آیا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ افتخار صاحب، آپ کھانے پر موجود نہیں تھے۔ ہاں، ایک کام سے گیا تھا، آپ کی ایک امانت لایا ہوں۔ یہ کہہ کر افتخار نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خوبصورت موبائل سیٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ بابا پردہ پوش کا ملازم اشرف لایا تھا، بابا صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ارے اچھا، میں نے اچنبے سے ہاتھ بڑھا کر موبائل لے لیا۔ بہت شاندار قیمتی سیٹ تھا۔ میں نے اسے چیک کیا تو انگلش میں ایک میسج موجود تھا، اس سے ساتھ رکھو کامران، میں خود تم سے رابطہ کروں گا۔ میں نے گہری سانس لے کر افتخار کا شکریہ ادا کیا، پھر ہنس کر بولا، ڈائننگ روم کے دروازے سے آپ کی توبہ توبہ اندر آئی تھی، آپ نہیں آئے۔ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی عزیزم، 3 بھیڑیے مجھے لمحوں میں چٹ کر جاتے۔ محترمہ دل افروز اپنے بھائی کا علاج لندن میں کرانا چاہتی ہیں۔ بھائی کو ہسپتال میں داخل کرا کر وہ پیرس اور دوسرے کچھ ممالک دیکھنے کے منصوبے بنا رہی تھی، لیکن دادا جان نے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اوہو، تو یہ مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے فائنانسز تو دادا جان ہی کے ہوتے۔ افتخار کی بات پر میں کچھ دیر کو غور کرتا رہا، پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، دنیا کتنی بری ہے افتخار۔ افتخار نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھا، پھر چلا گیا۔ اس وقت شام کے 4:45 بجے تھے جب میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور افتخار کی آواز سنائی دی، آ جاؤں؟ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا تو وہ اندر آ گیا اور جلدی سے بولا، وہ آئی ہے۔ کون؟ وہی لڑکی جو اشتیاق کی دوست ہے۔ اچھا، کب؟ مجھے ایک دم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ یہ پتہ نہیں، ویسے جب اس کا دل چاہتا ہے آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے۔ اس وقت وہ اشتیاق کے کمرے میں موجود ہے، دیکھنا چاہو تو جلدی کرو، کب چلی جائے پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں چلتا ہوں، بیگم صاحبہ کے ساتھ بازار جانا ہے۔ اوکے، میں نے کہا۔ بابا صاحب نے موبائل فون بھیجا تھا، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ یوں تو ان سے ملاقات کی کوئی سبیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ افتخار سے درخواست کروں کہ مجھے ان کے پاس لے جائے، تب میں ان کو تفصیل بتا کر ان سے ہدایت لوں کہ اب کیا کروں۔ موبائل میرے پاس تھا اور یہ مشکل حل ہو گئی تھی، لیکن بابا صاحب کی ہدایت بھی میسج کی شکل میں موجود تھی کہ میں خود انہیں فون نہ کروں، وہ کریں گے، میں انتظار کروں۔ میرے دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کا تجسس بیدار ہو گیا تھا، اس لیے تکلف بالائے طاق رکھ کر میں اشتیاق کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اشتیاق کی آواز سنائی دی، آؤ، کون ہے؟ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، تب میں نے اس شعلہ روح کو دیکھا، آگ کی طرح دہک رہی تھی، بے شک حسن و جمال میں یکتا تھی، اتنی خوبصورت کہ دل پر قابو مشکل ہو جائے۔ اشتیاق کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کے پیروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی بڑی بڑی سرما بھری آنکھیں دروازے کی طرف تھیں۔ میں نے ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتے دیکھا، وہ جلدی سے سمٹ گئی اور مسحری سے پاؤں نیچے لٹکا لیے۔ ارے ڈاکٹر صاحب، سوری، میں سمجھا کوئی ملازم ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب۔ اشتیاق خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اسی وقت لڑکی نیچے اتری اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں بھی کوئی خاص بات تھی جس میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے ایک کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ معذرت اشتیاق، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ نڈھال سے لہجے میں بولا۔ میں بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکی اگر اس کی محبوبہ ہے تو اس کے آنے پر اشتیاق کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ میں اس سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھتا رہا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ گزر گیا، لڑکی واش روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے اس بات کو محسوس کر کے کہا، آپ کی مہمان واش روم سے باہر نہیں آئی؟ وہ چونکا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، دیکھوں؟ میں نے کہا، دروازہ بجا دیں پلیز، وہ بولا، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم کے دروازے پر آ گیا۔ میں نے دروازے کو تھپتھپایا تو وہ کھل گیا۔ ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ میں نے پورا دروازہ کھول دیا، اندر واقعی کوئی موجود نہیں تھا۔ میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ میں نے خود اس لڑکی کو واش روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ واش روم کافی وسیع تھا، لیکن اندر کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، البتہ بلندی پر ایک روشن دان کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر نہیں ہے، میں نے کہا۔ اچھا، چلی گئی ہوگی، اشتیاق نے لاپرواہی سے کہا، اور میں اس کے پاس واپس آ گیا۔ کمرے میں اور کوئی دروازہ تو نہیں ہے اور ہم نے انہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کدھر سے گئیں؟ پتہ نہیں، اشتیاق بیزاری سے بولا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، دادا ابو نے مجھے تمہارے علاج کے لیے بلایا ہے اشتیاق، وہ تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔
ایک ڈاکٹر اس وقت تک صحیح علاج نہیں کر سکتا جب تک مریض اس سے پورا تعاون نہ کرے۔ میں نے کب انکار کیا ہے ڈاکٹر کامران؟ وہ بددستور نڈھال لہجے میں بولا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہاری دوست ہے، گھر کے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم پر قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی کیونکہ تم اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کیا دادا ابو بھی یہی کہتے ہیں؟ ہاں۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، یوں لگا جیسے اسے اس بات پر حیرت ہوئی ہو۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب وہ نہیں بولا تو میں نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے اشتیاق؟ اس گھر میں دادا ابو ہی سچے انسان ہیں، باقی سب لالچی اور فریبی ہیں، اپنے کسی بھی مذموم مقصد کے لیے کسی پر بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر دادا ابو بھی یہی کہتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ خود تمہیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ تم اس سے عشق کرتے ہو؟ نہیں، وہ بولا، اور میں چونک پڑا۔ وہ غسل خانے میں گئی اور واپس نہیں آئی۔ وہ غسل خانے میں نہیں ہے۔ تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، کرتی رہتی ہے، وہ انوکھی ہے۔ اب مجھے اس کی کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں اگر اسے حکم دوں تو وہ ایک لمحے میں ان سب کو ختم کر دے۔ میری وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتی۔ تو وہ ایسا کرنا چاہتی ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ یہ سب اس کی مخالفت جو کرتے ہیں۔ تو وہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ بس میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میرے اور اپنے درمیان اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ میرے اس سوال پر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے اسی طرح خاموش رہا، پھر اس کے پورے بدن کو شدید جھٹکا لگا، ساتھ ہی وہ وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کئی بار روشن دان کی طرف بھی دیکھا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب اس کی وحشت کم ہوئی تو اس نے گہری سانس لے کر کہا، الہ آباد میں ہم ایک شادی میں گئے تھے، وہاں حویلی اعظم علی میں قیام تھا۔ بہت عظیم الشان حویلی تھی، 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصہ پرانا تھا، ایک نیا۔ یہ مجھے پرانی حویلی میں ملی تھی، وہاں کسی ہرکارے کی بیٹی تھی۔ ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا تھا۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی جبکہ میں نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم بریلی واپس آ گئے۔ راستے میں ٹرین کے سفر میں یہ رات کو میرے پاس آ گئی۔ سفر کے دوران؟ ہاں، اس وقت ٹرین کے مسافر سو رہے تھے۔ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ وہ اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ تو تم نے کیا کہا؟ مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا۔ ٹھیک، پھر؟ بس میں بریلی آ کر پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن ایک دن وہ ایک ماڈرن لڑکی کی حیثیت میں مجھے پوچھتی ہوئی یہاں آ گئی، اور اس کے بعد اس نے یہاں باقاعدہ آنا شروع کر دیا۔ گھر کے لوگ اس کے مخالف ہیں، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس نے اپنا نام بتایا ہے؟ ہاں، نرمل وتی ہے اس کا نام۔ ہندو ہے؟ نام سے تو یہی ظاہر ہے۔ تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا، لیکن اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ جواب نہیں دیا تم نے اشتیاق؟ میں نے دوبارہ کہا۔ اچانک ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ آواز روشن دان کی طرف سے آئی تھی۔ میری نظر اس طرف اٹھ گئی۔ وہی سفید بلی روشن دان میں آ گئی تھی۔ وہ متجسس سی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے ایک لمحے تک اس کا جائزہ لیا، پھر پہلے کی اس سے انداز میں اسے پچکارا، لیکن بلی خاموش روشن دان پر بیٹھی رہی، پہلے کی طرح نیچے نہیں آئی۔ میرے پچکارنے کی آواز پر اشتیاق نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر میری نگاہوں کے تعاقب میں روشن دان کی طرف۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک خوشگوار تاثر دیکھا۔ کتنی خوبصورت بلی ہے، تمہیں بلیوں سے بہت پیار لگتا ہے؟ بلیوں سے نہیں، صرف بیلا سے۔ اس نے کہا۔ بیلا اس کا نام ہے؟ ہاں، میں نے رکھا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ مجھے بے حد چاہتی ہے۔ اکثر جب میں صبح کو جاگتا ہوں تو یہ میرے پیروں میں سوئی ہوئی ملتی ہے۔ یار لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ یار لوگوں کو؟ خاص طور سے ہماری والدہ محترمہ کو، جنہوں نے آج تک کبھی پیار سے ایک کپ چائے بھی نہیں دی۔ انہیں بیلا سے شدید نفرت ہے۔ کئی بار اسے پکڑوانے کی کوشش کر چکی ہیں تاکہ کہیں دور پھٹکوا دیں، مگر بیلا بہت چالاک ہے، وہ ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ وہ اب بھی مسلسل کوشش کرتی رہتی ہیں۔ انہیں بیلا کا میرے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ایک بار پھر بلی کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ صرف ایک بات اور بتا دو اشتیاق، جب تم الہ آباد سے آ رہے تھے اور وہ تمہیں ٹرین میں ملی تھی تو تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ وہ یہاں کیسے آ گئی اور اب کہاں جائے گی؟ نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے اشتیاق، تمہاری بیلا میرے جانے کا انتظار کر رہی ہے، اس لیے میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا۔ اشتیاق نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات کو 12 بجے کے قریب جب میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا، اچانک موبائل فون پر کال موصول ہوئی۔ میں سنبھل کر اٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے فون ریسیو کیا تو بابا صاحب کی آواز سنائی دی۔
یقیناً سو گئے ہوگے۔ تھوڑا سا، میں نے کہا۔ جاگ جاؤ۔ جی جاگ گیا۔ اب تک کی تفصیل بتاؤ، بابا صاحب نے کہا، اور میں پورے ہوش و حواس میں آ کر انہیں اب تک کے پیش آنے والے واقعات کی تفصیل بتانے لگا۔ ایک ایک فرد اور اس کے مسائل سنائے۔ پوری تفصیل سننے کے بعد بابا صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے موبائل فون کا MMS آن کرو۔ جی اچھا۔ پوری بات سنو۔ تمہیں موبائل میں میری تصویر نظر آئے گی۔ میرا چہرہ تو نمایاں نہیں ہوگا، لیکن میری آنکھیں دیکھ سکتے ہو۔ 5 منٹ تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا، بس اس کے بعد موبائل بند کر دینا۔ اس کے بعد جب تمہیں بلی نہ دوبارہ نظر آئے تو کوشش کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینا۔ 5 منٹ تک اسے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر مجبور کرنا۔ بس باقی کام بعد میں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بابا صاحب کی تصویر موبائل پر آ گئی۔ میں 5 منٹ تک ان کی پرسحر آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ان کی آواز سنائی دی، میں فون بند کر رہا ہوں، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ فون بند ہو گیا۔ میں بہت دیر تک ان تمام واقعات پر غور کرتا رہا اور کسی وقت نیند آ گئی۔ دوسری صبح طبیعت حشاش پشاش تھی۔ اس گھر کے مسائل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج کوئی خاص بات نہیں ہوئی، البتہ ایک خیال کے تحت میں افتخار احمد سے ملا۔ افتخار احمد، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ جی جی ڈاکٹر، حکم کرو۔ کسی ملازم کے ساتھ مل کر ایک کام کریں۔ اشتیاق کے کمرے میں بلندی پر ایک روشن دان ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اشتیاق کی دوسری محبوبہ کا وہی پوتر استحان ہے، افتخار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ جی ٹھیک، وہ روشن دان دوسری طرف سے بند کرا دیں۔ اوہ، خیریت؟ خیریت ہی ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اس بارے میں پوچھے تو؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے، کسی کو پتہ چلے گا تو پوچھے گا نا، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک روشن دان ان کے واش روم میں بھی ہے، اسے بھی بند کرنا ہوگا۔ بڑا عجیب طریقہ علاج ہے، یعنی روشن دان کو بند کر کے کینسر کا علاج کیا جائے گا؟ توبہ توبہ توبہ، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، میں نے کہا۔ ہو جائے گا حضور، آپ نے پہلا حکم دیا ہے، تعمیل ہوگی۔ آپ چاہیں تو یہ کام رات کو 10 بجے کے بعد کر دیں۔ ارے واہ، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سمجھ لیں کام ہو گیا، افتخار نے کہا۔ افتخار کے جانے کے بعد میں اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ ایک دلچسپ اور عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا تھا۔ تھوڑا سا تجسس دل میں تھا۔ رات کا کھانا 9 بجے لگتا تھا۔ کھانے کے دوران کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ میرے بارے میں ہر ایک کے دل میں مختلف خیالات تھے، اور خود نظام علی بھی میری یہاں موجودگی سے خوش نہیں تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ افتخار نے مجھے آنکھ سے اشارہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اسے اپنا کام یاد ہے۔ ٹھیک 10 بجے میں نے اشتیاق کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر روشنی تھی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ کئی بار دستک دینے پر خود اشتیاق نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں بوجھل تھیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت؟ سوری اشتیاق، ایک اہم کام تھا، مجبوراً تمہیں اس وقت تکلیف دینا پڑی ہے۔ آئیے، اشتیاق کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میں اندر آ گیا اور میں نے جلدی سے اشتیاق کے بستر پر نگاہ ڈالی۔ میری خوش نصیبی تھی کہ بلی بستر پر موجود تھی اور گول گول آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اشتیاق نے پاؤں سے دروازہ بند کر دیا اور بستر پر آ گیا۔ میں نے اس کے برابر کی کرسی گھسیٹ لی اور بیٹھ گیا۔ جی ڈاکٹر کامران، اشتیاق بولا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کی بیماری کے بارے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بلی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور خود میری آنکھوں میں بابا صاحب کی آنکھیں ابھر آئیں۔ البتہ میں نے بلی کے بدن کو جھٹکا لگتے دیکھا تھا۔ اشتیاق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں بیمار آدمی ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ وقت کسی طرح کے سوالات کا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجبوری تھی۔ میں نے بلی کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ فرمائیے، اشتیاق نے کہا، لیکن کچھ فرمانے کی نوبت نہیں آئی۔ اچانک بلی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور مسحری سے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ فرش پر اس نے لوٹ لگائی، پھر اچھل کر ایک ڈیکوریشن پیس پر چڑھی، وہاں سے روشن دان پر، لیکن وہاں راستہ بند تھا۔ وہ کچھ لمحے وہاں رکی، پھر واپس نیچے کودی، واش روم کی طرف بھاگی۔ اس نے واش روم کے دروازے پر ٹکر ماری اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر گھس گئی، لیکن افتخار نے ذمہ داری سے اپنا کام کیا تھا۔ واش روم سے بلی کی بھیانک چیخیں ابھریں اور پھر وہ باہر نکل آئی۔ اب وہ پوری قوت سے مسلسل چیخ رہی تھی اور پورے کمرے میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ عین اسی وقت کسی ملازم نے شاید بلی کی چیخیں سن کر دروازہ کھولا اور بلی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ملازم چونکہ دروازے پر تھا، اس لیے بلی کو باہر جانے کا راستہ نہیں ملا۔ دوسرے لمحے وہ ملازم کے سینے پر چڑھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا بیچارے ملازم کے ساتھ کہ اس کے حلق سے بھی بھیانک چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے بلی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اور اشتیاق ششتر کھڑے تھے۔ بمشکل ملازم نے بلی کو اپنے وجود سے دور کیا
اور وہ چھلانگ مار کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملازم چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر کے سارے لوگ دوڑ پڑے، روشنیاں جلا دی گئیں اور ایک افسوسناک صورتحال سامنے آئی۔ بلی نے ملازم کی ایک آنکھ بھی نکال لی تھی۔ افتخار نے فوری طور پر تیاری کی اور ملازم کو ہسپتال لے جایا گیا۔ بیگم صاحبہ اور دل افروز نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ چیخ چیخ کر بلی کو بددعائیں دے رہی تھیں۔ نظام علی بھی ان کے ہم نوا تھے۔ ہلکے ہلکے چھینٹے اشتیاق کو بھی دیے جا رہے تھے کہ اس نے گھر والوں کو نہ جانے کیسی کیسی مشکلات میں گرفتار کر رکھا ہے۔ دادا ابو اس سہانے پر بالکل خاموش تھے۔ 3 بجے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ شدید دل چاہ رہا تھا کہ بابا صاحب کو اس صورتحال کی اطلاع دوں، لیکن مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ خود سے کبھی رابطہ نہ کروں۔ جب بھی ضرورت ہوگی فون وہی کریں گے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ نہیں ہو سکا جس کا حکم بابا صاحب نے دیا تھا، لیکن میں نے ان کی ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بلی نے بھی اپنا دفاع کیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس بیچارے ملازم کا تھا۔ حادثہ ایسا تھا کہ اب بھلا نیند کسے آ سکتی تھی۔ بستر پر لیٹا خیالات میں ڈوبا رہا، پھر آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن چند ہی لمحات میں دوبارہ آنکھیں کھل گئیں۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ جو کچھ نظر آیا وہ وہم نہیں تھا۔ بے حد عجیب سے لباس میں ملبوس ایک عورت مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ گہرا سیاہ تھا، سفید سفید دانت ہونٹوں سے باہر جھانک رہے تھے، آنکھیں بجلی کے بلب کی طرح روشن اور سرخ تھیں۔ ان آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں۔ میں گھبرا کر اٹھا تو اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے حلق سے بلی جیسی ہی گراہٹ نکلی تھی۔ میں نے اسے ہاتھوں پر روک کر زور سے دھکا دیا۔ میرے ہاتھ اس کے بدن سے مس ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ بدن پتھر کا ہو، لیکن میرے دھکے سے وہ کافی دور جا کر گری تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف وہ بھی اٹھی، لیکن کھڑی نہ ہوئی، بلکہ ہاتھوں پیروں کے بل زمین پر رکی۔ پھر اگلے ہاتھ دبائے اور پیروں کی مدد سے مجھ پر دوسری چھلانگ لگا دی۔ میں اس کے سامنے سے نہ ہٹا، بلکہ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ بلی کی طرح چیخی اور دوسری طرف الٹ گئی، لیکن پلٹی کھا کر پھر اٹھی اور مجھ پر لپکی۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے دل سے بالکل خوف نکل گیا تھا اور میں پوری مہارت سے اس کے مقابلے پر آ گیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اور بھیانک ہو گیا تھا، لیکن وہ رکے بغیر مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی اور میں اس کے ہر حملے کو ناکام بنا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے لات مار کر دور پھینکا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے سر میں چوٹ لگی اور پیشانی سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ اس بار وہ فوراً اٹھ نہیں سکی اور اٹھنے کی کوشش میں کئی بار ناکام ہوئی۔ تب میں نے اس کے پاؤں دیکھے، اس کے پنجے پیچھے کی طرف تھے، بالکل اس طرح جیسے میں نے بلی کے پاؤں دیکھے تھے۔ آخر وہ اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں اپنی جگہ کھڑا کسی دوسرے واقعے کا منتظر رہا، لیکن دیر ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ باہر خاموشی تھی، کسی کو میرے کمرے میں ہونے والی خونی جدوجہد کا پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر میں باہر آیا اور میں نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، لیکن گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے مکین اب اتنے بھی بے حیث نہیں تھے کہ اس خوفناک واقعے کے بعد اطمینان کی نیند سو گئے ہوں۔ سب ضرور جاگ رہے ہوں گے، لیکن خوف زدہ ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ دوسرا خوفناک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس بھیانک وجود کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ اگر میں ذرا بھی غافل ہوتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر ڈال دیتی۔ آہستہ آہستہ صبح کا اجالا پھیلنے لگا، پھر فجر کی اذان ہوئی اور میں وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد میں نے شکرانے کے نفل پڑھے اور طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ باہر نکلا تو ملازم جاگ رہے تھے۔ میں نے ایک ملازم سے زخمی ملازم کے بارے میں پوچھا۔ ایک آنکھ نکل گئی۔ صاحب جی بیچارہ فیضو کانا ہو گیا، مگر صاحب جی بڑے بول سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اللہ سے توبہ ضروری ہے صاحب جی، ہم یہی باتیں کر رہے تھے، کسی میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو فیضو اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت نوکری کے لیے آئی تھی، بیچاری کی ایک آنکھ خراب تھی، تو فیضو نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ چلو وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ اب دیکھ لیں صاحب جی اب کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں بندہ بشر خدا سے ڈرے۔ افتخار صاحب ہسپتال سے واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہی تو اس گھر میں سب سے نیک بندے ہیں، وہ ہسپتال میں ہی ہیں۔ نظام صاحب واپس آ گئے ہیں۔ ایک پیالی چائے مل جائے گی؟ ابھی لاتا ہوں صاحب جی، ملازم نے کہا۔ میں کچھ دیر کے بعد کمرے میں واپس آ گیا۔ دوسرے کمروں میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر باہر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں اور وہی ملازم جس سے میں نے چائے کے لیے کہا تھا ایک خوبصورت ٹرالی لیے اندر آ گیا، لیکن اس کے پیچھے افتخار بھی تھا۔ رات بھر جاگنے سے اس کا حال خراب ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ توبہ توبہ توبہ، اس نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چائے میں شریک
کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ آپ ہسپتال سے واپس آ گئے؟ شاید۔ چائے پلیز جمیل بھائی، چائے بنا دو یار۔ افتخار نے ملازم کو اس کا نام سے مخاطب کیا اور ملازم پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ فیضو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بیچارہ، ایک آنکھ بلی اپنے ساتھ لے گئی۔ ملازم باہر نکل گیا تو افتخار نے چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میرے دماغ میں بڑی چرخی چل رہی ہے ڈاکٹر کامران۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بلی کے فرار کے راستے کیوں بند کرائے تھے؟ یہ حادثہ اسی لیے پیش آیا کہ بلی کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے وہ غضبناک ہو گئی۔ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ گھر جائے تو حملہ کر دیتی ہے اور سیدھا نرخرا دبوچتی ہے۔ دوسری بات، نہ جانے کیوں مجھے افتخار کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ فیضو نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جس بلی نے اس پر حملہ کیا ہے وہ بے حد خوفناک اور کالے رنگ کی تھی۔ وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ وہ بلی بالکل نہیں جس کا نام اشتیاق بیلا لیتے ہیں۔ او اچھا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہو، اور آپ اس وقت اشتیاق کے کمرے میں موجود تھے جب بلی غضبناک ہوئی۔ تیسری بات، میں نے کہا، نہیں پہلے مجھے بتائیں آپ نے روشن دان کیوں بند کرائے تھے؟ آپ نے خود ہی کہا اس وقت کہ روشن دان بند کر کے کیا کینسر کا علاج کیا جائے گا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ بس تو یہی سمجھ لیں، اور ایک رائے دوں، آپ ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں، آرام کر لیں ورنہ بیمار پڑ جائیں گے۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ افتخار حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، گویا آپ اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ یہی بات ہے، ہاں سوری، مجھے اجازت، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کسی کو میری ہدایت کے بارے میں بتا دے، میں نے صرف بلی کو پتہ نہ چلنے کے لیے یہ عمل کرایا تھا۔ بس بیچارے ملازم کا افسوس ہوا تھا، وہ اگر دروازے پر نہ آتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ دوسری بات، اس نے کالی بلی والی بات بھی غلط نہیں کہی تھی۔ خوبصورت کیا بلکہ حسن و جمال کی دیوی نرملوتی نے ایک کالی چڑیل کی شکل میں مجھ پر حملہ کیا تھا، اور وہ اس کی اصل شکل تھی۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بابا صاحب کے حکم کے مطابق میں انہیں فون بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن کے 3 بجے جب گھر کے ایک ملازم نے مجھ سے کہا، صاحب جی، اشرف صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اشرف؟ میں نے کہا۔ اشرف شیشے کا ایک جار لیا تھا جو کہ 8 انچ کا تھا۔ سلام کے بعد اس نے وہ جار مجھے دیتے ہوئے کہا، بابا صاحب نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے باقی باتیں وہ فون پر بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے اشرف۔ اشرف کے جانے کے بعد میں نے غور سے جار کو دیکھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، عام قسم کے شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا۔ میں بابا صاحب کے فون کا انتظار کرتا رہا جو مجھے 4:30 بجے موصول ہوا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد تمہیں یہ کہانی ختم کر دینی ہے کامران۔ جو حکم بابا صاحب۔ اس گھر میں صرف 2 افراد یعنی سید علی اور افتخار ہیں جن میں انسانیت ہے۔ افتخار اپنی انا کو کچل کر اپنے چھوٹے سے خاندان کی کفالت کر رہا ہے۔ جی بابا صاحب، ان دونوں کو شریک عمل بنا سکتے ہو۔ اشتیاق بے گناہ ہے، اس نے اس چڑیل کے نقلی حسن سے متاثر ہو کر اس کی قربت نہیں اختیار کی، بلکہ اس چڑیل نے کالے سحر کے ذریعے اس پر قبضہ کیا ہے، چنانچہ اس کی مدد فرض ہے۔ اس کے بعد بابا صاحب نے مجھے سمجھایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے بابا صاحب سے تو کچھ نہ کہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں ہونے والے واقعات سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ کہانی ختم کر دینی ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال ضرور تھا، کیا ان سنگین واقعات کے بعد وہ کھلے عام اشتیاق کے پاس آئے گی؟ جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اشتیاق کے کمرے سے نکلنے والی بلی نے ملازم کی آنکھ نکالی ہے اور بلی کالے رنگ کی تھی۔ شام کی چائے پر مجھے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ یہ پیغام نظام علی کی طرف سے ملا تھا۔ کھانے کے کمرے میں نظام علی، افتخار اور دونوں خواتین موجود تھیں۔ سید علی البتہ نہیں تھے۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، آئیے تشریف لائیے، نظام علی نے کہا۔ دونوں خواتین کے منہ بنے ہوئے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کیجیے پلیز، نظام علی نے کہا، اور ناشتہ شروع ہو گیا۔ ناشتے کے بعد نظام علی پھر بولے، معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے ابھی تک کوئی تفصیلی تعارف نہیں ہو سکا۔ جی فرمائیے، آپ کا پرائیویٹ کلینک ہے یا کسی سرکاری ہسپتال سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سوال آپ سید علی صاحب سے کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید علی صاحب نے مجھے اپنے بارے میں کسی کو بتانے سے منع کیا ہے۔ میں کسی نہیں ہوں، اس گھر کا مالک ہوں، نظام علی نے ناگواری سے کہا۔ سید علی صاحب کا فرمانا ہے کہ وہ اس گھر کے مالک ہیں۔ آپ کا اپنا کیا فرمانا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس بار بیگم صاحبہ نے منہ کھولا۔ مجھے بات کرنے دیں، نظام علی نے مداخلت کی۔ ارے جانے دیں، کیا پدی کا شوربہ، آپ سے زیادہ بہادر روئے زمین پر کون ہوگا؟ بات کریں گے۔ ابا جانے انہیں آنکھیں دکھائیں، دم نکل گیا، خاموش رہیں۔ آپ مجھے بات کرنے دیں تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں سے اور کتنی رقم بٹوریں گے؟ علاج ہو گیا ہو تو کسی اور مریض کو دیکھیں۔
آپ کی وجہ سے ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ بیگم صاحبہ نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ بہتر میں دادا ابو سے بات کر لوں۔ آپ کے دادا ابو وہ کہاں سے ہوں گے؟ یہ ہتھ کنڈے یہاں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس بار دل افروز صاحبہ نے اپنا حق وصول کیا۔ میری ایک تجویز ہے، افتخار بھنچی بھنچی آواز میں بولا۔ میں دادا ابو سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ میں چلتا ہوں۔ شامت آئی ہے تمہاری افتخار، ذرا میری طرف دیکھو۔ دل افروز بھڑک کر بولی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، افتخار نے گردن جھکا کر کہا۔ خیر، آپ لوگوں کا شکریہ، بس تھوڑا سا وقت اور دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب، جو حادثہ پیش آ گیا ہے اس نے ہمیں بہت خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ مہمان ہیں، کہیں آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ نظام الدین بولے۔ آپ نے اس حادثے کے بارے میں کیا سوچا؟ کچھ عجیب ہو رہا ہے، عقل ساتھ نہیں دے رہی، ناقابل فہم سے واقعات ہیں۔ نظام الدین نے کہا۔ اسی وقت میری جیب میں رکھے فون پر وائبریشن ہوئی۔ ایک لمحے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ وائبریشن مسلسل ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فون سن لوں، میں نے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے باہر آ کر سیل آن کیا تو بابا صاحب کی آواز آئی۔ کامران، انہیں مختصر تفصیل بتا کر شام کے پروگرام میں شامل کر لو۔ ان کو باطنوں کی بینائی میں روشن ہونا چاہیے۔ مناسب الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر دو۔ آواز بند ہو گئی۔ میرے لیے یہ ایک سنسنی خیز اور دلچسپ مرحلہ تھا۔ مجھے بابا صاحب سے شام کے لیے جو ہدایت ملی تھی وہ بڑی سنسنی خیز اور دلچسپ تھیں۔ ان دلچسپیوں میں ان لوگوں کی شرکت اور لطف ہو گئی۔ میں دروازہ کھول کر اندر واپس آ گیا۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، ہم تو سمجھے آپ دادا جان کے پاس ہم لوگوں کی شکایت کرنے چلے گئے۔ میں نے یہاں سے جانے کے لیے آپ سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا، ہو سکتا ہے یہ وقت صرف چند گھنٹے ہو۔ اگر چند گھنٹے بھی نہ ہوتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، دل افروز نے طنزیہ کہا۔ میں یہ الفاظ دادا جان کو ضرور بتاؤں گا دل افروز، افتخار کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ دل افروز نے غرا کر کہا۔ ہاں، نتیجہ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، افتخار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں افتخار صاحب، آپ اپنے درمیان تلخی پیدا نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو ایک خوفناک حقیقت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو ارواح خبیثہ کے بارے میں کچھ علم ہے؟ مجھے ہے، افتخار جلدی سے بولا اور میں اس کی بات نہ سمجھا۔ کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں نے سوال کیا۔ مختلف شکلوں میں ملتی ہیں، کبھی ساس سسر اور بیوی کی شکل میں، کبھی بھوت اور چڑیل کی صورت میں۔ اس کا اشارہ دل افروز اور اس کے باپ کی طرف تھا۔ شاید اس وقت وہ بہت تپ گیا تھا اور بے دھڑک بول رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمحے میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کوڑ عقلوں کو اس طنز کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے۔ یہ سب تہمات ہیں، تھکے ہوئے ہیں ذہنوں کی تخلیق۔ ناظم علی نے کہا۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے۔ ہوگا، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، میں نے کہا تو ناظم علی مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور تمہارے اس سے گہرے تعلقات ہیں، میں کہتا ہوں تم آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ ناظم علی بولے۔ یہ چڑیل اس وقت سے اشتیاق کے پیچھے لگی ہے جب وہ الہ آباد ایک شادی میں گئے تھے۔ وہاں کوئی حویلی اعظم علی ہے، اس پرانی حویلی میں وہ چڑیل موجود تھی۔ وہ اشتیاق پر عاشق ہو گئی اور اس کے پیچھے لگی، یہاں تک چلی آئی۔ اب بھی وہ اس ہندو لڑکی کے روپ میں اشتیاق کے پاس آتی ہے اور ایک بلی کی حیثیت سے بھی اس کے پاس رہتی ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، کیسی زبردست کہانی ہے۔ سر آپ ڈاکٹر ہیں یا رائٹر؟ کیا خوبصورت کہانی گھڑی ہے، زندہ کرداروں کے ساتھ، دل افروز نے کہا۔ اور معاون ہیں افتخار احمد، ورنہ شادی اور حویلی اعظم علی کے بارے میں انہیں کیا معلوم، بیگم صاحبہ نے کہا۔ افتخار غصے سے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اسے پکڑ لیا۔ کچھ منٹ اور انتظار کر لو افتخار، ساتھ ہی اٹھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں ہاں بیٹھو، ابھی پورا میجک شو دیکھو، ابھی یہ رومال سے کبوتر نکالیں گے، منہ سے لوہے کے گولے اگلیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد اشتیاق کے کمرے میں آ جائیے، وہاں آپ کو اصلی میجک شو دیکھنے کو ملے گا، بھولیے گا نہیں، مغرب کے بعد۔ آؤ بچے جمہورے۔ میں نے افتخار کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ افتخار غصے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ تم نفس کشی کر رہے ہو افتخار، اپنے اہل خاندان کے لیے، اسے صبر و سکون سے جاری رکھو اور اس بات پر یقین رکھو کہ وقت ضرور بدلتا ہے، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ کتنے برے لوگ ہیں، انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ بولا۔ ہاں ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ میں اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا۔ جو بات آپ نے کہی وہ غلط نہیں ہوگی۔ ہاں تمہیں معلوم ہے مجھے بابا پردہ پوش نے یہاں بھیجا ہے، وہ قدم قدم پر میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ بتائیے۔
ایک بار ان دونوں روشن دانوں کو چیک کر لو، اسی طرح بند ہیں یا کھل گئے؟ اگر کھلے ہیں تو دوبارہ بند کروا دو۔ میں کر لیتا ہوں، لیکن کیا ملازم کو زخمی کرنے کے بعد بلی دوبارہ کمرے میں آئے گی؟ ہاں ضرور آئے گی، بلکہ ممکن ہے وہ اب بھی اشتیاق کے پاس ہو۔ مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ تجسس تو ہے، افتخار بولا۔ انشاءاللہ چڑیل کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ بڑا سسپینس ہے۔ خیر میں چلتا ہوں، دادا ابو کو بھی وہاں بلانا ہے۔ ہاں تم انہیں لے آنا، میں دیکھ کر آتا ہوں، افتخار نے کہا۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد واپس آ گیا اور بولا، روشن دان بند ہے اور بلی کمرے میں موجود ہے، میں نے جھانک کر دیکھا ہے۔ ٹھیک، ایک کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر دادا جان کے پاس جاؤں گا، اس نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے ایک کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے، ماضی کے بہت سے کردار، پھر بوریا چرن، اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا تھا کہ اب وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک خوشگوار تصور تھا، لیکن صرف ایک خیال کے طور پر۔ آخر کار مغرب کی نماز ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں تیار ہو گیا، خود کو سنبھال کر اور جار لے کر اشتیاق کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہلکی سی دستک دی تو اشتیاق کی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میری نظر اس کے بستر پر پڑی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ بلی موجود تھی اور آرام سے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے ڈاکٹر کامران، آئیے بیٹھیے۔ بڑی اکتاہٹ سوار ہے، دل نہیں لگ رہا، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ ہاں کیوں نہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بیرون ملک نکل جائیے، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ طبیعت ٹھیک تو ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور تھوڑے فاصلے پر میں نے قالین پر وہ حصار بنا دیا جس کی ہدایت بابا صاحب نے کی تھی۔ اشتیاق نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، میں نے طریقہ کار ہی ایسا اختیار کیا تھا۔ ابھی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور نظام الدین، ان کی بیگم اور دل افروز اندر داخل ہو گئے۔ زہ نصیب، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو، اشتیاق نے کہا۔ آپ کی راج دہانی میں جی رہے ہیں، قدم بوسی کے لیے حاضری تو ضروری ہے، دل افروز بولی۔ پھر میری طرف رخ کر کے بولی، کہیے میجک ماسٹر، شو شروع ہونے میں کتنی دیر ہے؟ بس دادا جان کا انتظار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ افتخار اور دادا جان اندر داخل ہو گئے۔ آئیے دادا جان، ادھر نہیں ادھر تشریف رکھیے۔ میں نے دادا جان کو حصار کی طرف جانے سے روک دیا۔ سب بیٹھ گئے۔ افتخار دروازہ بند کر دو، میں نے کہا، اور دروازہ افتخار نے بند کر دیا۔ تب میں نے دادا جان کو مخاطب کر کے کہا، دادا جان، آپ نے بابا صاحب سے اپنے پوتے اشتیاق کے روحانی علاج کی درخواست کی تھی۔ بابا صاحب نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں یہاں بھیج دیا۔ میں MBBS ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اشتیاق کا میڈیکل پوائنٹ ویو سے جائزہ لیا، مگر مجھے ان کے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آئی۔ تب بابا صاحب نے مجھے روحانی رہنمائی عطا کی۔ اس کی روشنی میں نے ان کا جائزہ لیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان پر ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ میری نگاہ بلی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ اور بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ یہ چڑیل الہ آباد سے ان کے پیچھے لگی ہے، اس کا نام نرمل وتی ہے، اور یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کی کوٹھی میں بے دھڑک آتی جاتی ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس کے علاوہ یہ بلی، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بلی کے حلق سے ایک خوفناک آواز نکلی اور اس نے ایک لمبی چھلانگ میری طرف لگائی۔ اس کے دانت خوفناک انداز میں کھلے ہوئے تھے اور وہ میری گردن کو نشانہ بنانا چاہتی تھی تاکہ میرا ٹنفا چبا جائے، لیکن میں نے اسے بڑی مہارت سے کمر سے پکڑا اور پوری قوت سے گھما کر دیوار پہ دے مارا۔ تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ بلی دیوانی ہو گئی تھی، وہ پلٹ کر دوبارہ مجھ پر جھپٹی، لیکن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کئی بار اسے اٹھا کر زمین پر مارا۔ اس وقت سب خطرے میں تھے۔ خود اشتیاق بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ جدوجہد دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بلی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بلی کو یقیناً دونوں روشن دانوں کے بند ہونے کا پتہ تھا، کیونکہ وہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ البتہ اب وہ مجھ پر حملے کرنے کے بجائے بار بار دروازے پر ٹکرے مار رہی تھی۔ اس طرف سے ناکام ہو کر اس نے پھر میری طرف رخ کیا۔ میں تیار تھا۔ اس پر میں نے بلی کو پکڑ کر پوری مشاکی سے حصار کی طرف پھینکا۔ بلی حصار میں گر کر اٹھی۔ اس نے پھر جگہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگا جیسے وہ کسی ٹھوس دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اس کے بعد وہ بار بار کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی وہ بھیانک آواز میں چیخیں بھی مار رہی تھی۔ پھر وہ تھک ہار کر حصار میں گر پڑی اور ایک حیرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آنے لگا۔ نرمل وتی کا بدن بڑا ہونے لگا۔ وہ انسانی شکل اختیار کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، مجھے بچا لے میرے پریمی، مجھے بچا لے اس سے، چھوڑ دے مجھے، چھوڑ دے، پریم دیوانی ہوں میں اس کی، ہائے مجھے کوئی بچا لے۔ سب پاگلوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے۔ وہ چیختی رہیں، پھر نڈھال ہو کر فرش پر لیٹ گئی۔ اب اس کی شکل پھر بدلنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوفناک شکل کی بھوتنی سامنے آ گئی۔
جس نے میرے اوپر جان لیوا حملے کیے تھے۔ دل افروز کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، امید ہے آپ کو یہ میجک شو پسند آیا ہوگا۔ چڑیلیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت اس کی تمام قوتیں سلب ہو چکی ہیں، اس لیے آپ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ اس کے پاؤں دیکھیے، پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ بلی کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چڑیل ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس کی اصلی شکل ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بیگم صاحبہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیا یہ اسی طرح رہے گی؟ نظام الدین نے پوچھا۔ نہیں، میں اسے لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا، اور وہ جار لے کر حصار کی طرف بڑھا۔ زمین پر پڑی چڑیل نے اسے دیکھا اور ایک بار پھر چنگھاڑنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، بچا لے مجھے میرے پریمی، سنسار کے سارے سکھ تیرے چرنوں میں وار دوں گی، مجھے بچا لے۔ خود مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس پہاڑ جیسی عورت کو میں اتنے سے جار میں کیسے بند کروں گا؟ لیکن بابا صاحب مجھے کسی مشکل میں کہاں چھوڑتے تھے۔ اس کا بدن سکڑنے لگا، وہ تیزی سے گھٹ رہی تھی، اس کی آواز بھی باریک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ کوئی 5 انچ کی رہ گئی۔ میں نے جار کا ڈھکن کھولا اور وہ اسے اٹھا کر جار میں ڈال لیا۔ جار کا ڈھکن بند کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، سب چونک پڑے۔ دیکھوں؟ افتخار نے پوچھا۔ ہاں دیکھو کون ہے، میں نے کہا، اور افتخار دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سب پر سختہ طاری تھا۔ افتخار منہ لٹکائے اندر آیا اور بولا، اشرف آیا ہے، بابا صاحب نے گاڑی بھیجی ہے، کامران صاحب کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ فوراً واپس آ جائیں، کام ختم ہو گیا ہے، اشتیاق چند روز میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں بابا صاحب سے۔ سید علی بولے، نہیں دادا ابو، یہ لوگ مجھے فوراً چلے جانے کا کو کہہ رہے تھے، میں نے ان سے چند گھنٹوں کی مہلت مانگی تھی، میں نے کہا، اور جار اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اندر کمرے میں افراتفری پھیل گئی، سب میرے پیچھے بھاگے، وہ مجھے روک رہے تھے، لیکن میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا، بابا کی طلبی تھی۔ باہر ایک کار کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ افتخار آگے بڑھا اور بولا، میرے لیے بھی کچھ کیجئے کامران صاحب۔ میں نے مسکرا کر اسے ہاتھ ملایا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اشرف ڈرائیور کے پاس بیٹھا اور کار چل پڑی۔ جار میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ 5 انچ کی چڑیل اب اس میں بے سود پڑی تھی۔ بابا صاحب کی رہائش گاہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ عمارت خوب روشن تھی۔ بابا صاحب نے بڑے ہال میں میرا استقبال کیا۔ مبارک کامران، اپنا پہلا شکار لے آئے؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ آپ صاحب میرے ساتھ تھے بابا صاحب، مشکل کیا ہوتی؟ تمہاری ایک بات مجھے بہت پسند ہے، کسی کے لیے کچھ کرتے ہو تو کوئی صلہ قبول نہیں کرتے، صلہ ثواب کھو دیتا ہے۔ وہ دعائیں، وہ تمانیت جو کسی کے کام کو کر کے اس کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے، اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کماؤ تو رزق حلال ہوتا ہے۔ جان کر مانا تو کیا مانا، مزہ جب ہے کہ ایمان سے مانو۔ مومن وہ ہے جو معبود لم یزل کو دیکھے بغیر جانے۔ اس کا ایمان سے کیا واسطہ جو کہے پہلے سامنے آؤ پھر مانیں گے۔ صاحب ایمان کسی صلے کے لیے کام نہیں کرتا، بس اس کے ایمان کا سہارا ملتا ہے اسے۔ آرام کرو، جمعرات کو پہلا درس ہے، اس میں شرکت کرنا۔ بابا صاحب اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا۔ جار بابا صاحب نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ مجھے اپنی آرام گاہ معلوم تھی، چنانچہ میں اس طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیسے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اب گھر اپنی یاد بھی آتے تھے تو گزری ہوئی کہانیوں کی طرح سب تھے، بہنیں، بھائی، بھابیاں، ماں، پھپھی، نانا، ریاض، نہ جانے کون کون، لیکن اب وہ نہیں تھے، اور تھے بھی تو کتابوں کی داستانوں کی طرح۔ دل کے اوراق کھولو، تحریروں کی طرف دیکھ لو، نہ کوئی آواز، نہ لمس۔ دوسرے دن بابا صاحب نے اشرف کے ذریعے بلایا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ اس طویل و عریض رہائش گاہ میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ یہ تہہ خانہ کوٹھی کے پورے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ پورے تہہ خانے میں بہت قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ اخروٹ کی لکڑی کا ایک کاؤنٹر بھی رکھا ہوا تھا، جس کے پاس بابا صاحب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر زور سے بولے، ادھر آ جاؤ کامران۔ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو۔ میں ہچکچایا تو بولے، بیٹھ جاؤ۔ احترام اچھی بات ہے، احترام کرنے والے کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور بزرگوں کے حکم ماننے والے کی عمر بھی۔ بیٹھو۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نگاہ کاؤنٹر پر رکھی ہوئی عجیب سی چیزوں پر پڑی۔ میں دنگ رہ گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے شیشے کے جار تھے، ویسے ہی جس میں نے نرمل وتی کو بند کیا تھا۔ 8 جار تھے جن میں طرح طرح کی بھیانک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ باقی بہت سے خالی جار رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ ہیں جو خود کو بہت سرکش اور طاقتور سمجھتے تھے۔ انہیں ان کے برے عمل کی سزا دی گئی ہے، مختلف انداز کی سزائیں ہیں۔ ان کی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں شیطان کی بگاڑی ہوئی۔ بے وقوف یہ نہیں سوچتے کہ مالک کائنات ہر لمحے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے کسی کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا دے دے۔ اس کے ایک اشارے پر شیطان ملعون بھی ایک معمولی سے جار میں بند نظر آئے۔
لیکن وہ قادر اپنی مخلوق کو آزماتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق کو اس کائنات سے نوازا ہے، اسے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ کچھ جس کی فہرست بنائی جائے تو عمر ناکافی ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ کون کتنا شکر گزار ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک جار میں مجھے نرمل وتی بھی نظر آئی۔ تب میں نے سوچا کہ کاش ایسے ہی ایک جار میں مجھے بوریا چرن بھی قید نظر آئے۔ جمعرات کو یہیں درس ہوگا۔ طے خانے کا راستہ تمہیں پتہ چل گیا؟ واپسی میں اور غور سے دیکھ لوں گا۔ عشاء کے بعد آ جانا، انہوں نے کہا۔ پھر بولے، افلاک بھائی بڑے کنجوس ہو گئے ہو، کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر بولے، ہاں لے آؤ، خود ہی لے آؤ، اب رونمائی ہو ہی جائے گی، لے آؤ۔ چند لمحوں کے بعد ایک خوشنما میز سامنے آ گئی، پھر اس پر اتنے خوبصورت پھالات سجے جن کی مثال مشکل، اس کے بعد چائے کی کیتلی اور پیالیاں وغیرہ جن کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ کوئی نادیدہ وجود یہ سب کر رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو کامران، شروع ہو جاؤ، یہ افلاک ہے ہمارا دوست، بہت جلد تم سے ملاقات کرے گا۔ میں نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا دیے۔ بابا صاحب بھی میرے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ روحانی عدالت میں تمہاری درخواست پہنچا دی گئی ہے، وہاں سماعت میں وقت لگتا ہے، انشاءاللہ تمہیں رکن بنا لیا جائے گا، بابا صاحب نے کہا۔ میں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی تھی۔ پھر بابا صاحب کی اجازت سے واپس آ گیا، لیکن میرے دل پر بہت اثر تھا۔ نبض بہت تیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھے تھے، لیکن اب اس سے بڑا اعزاز مل رہا تھا۔ افلاک کے بارے میں سوچا، اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس سے بابا صاحب کی شان اور بڑھ رہی تھی۔ ویسے اشتیاق کے سلسلے میں جو کچھ ہوا تھا، اس سے بابا صاحب کی شخصیت پتہ چلتی تھی۔ قدرت نے مجھے ان کی شکل میں بہت کچھ عطا کر دیا تھا۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر میں طے خانے کی طرف چل پڑا۔ اس بارے میں مجھے مطلع کر دیا گیا تھا۔ طے خانے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ قالین پر ایک سفید چادر بچھا دی گئی تھی۔ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے طور پر ایک گوشہ منتخب کیا اور بیٹھ گیا۔ آنکھیں تاریکی کی عادی ہو گئیں تو میں نے ہال پر نگاہ دوڑائی۔ ایک طرف تخت بچھا ہوا تھا جس پر ممبر رکھا ہوا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک پورے ہال میں تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کا مرکز کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن ہال منور ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہال کی دیواروں میں دروازے کھلنے لگے۔ میں حیرت سے چونک پڑا۔ اس دن بابا صاحب کے پاس آیا تب اس ہال کی دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں نظر آیا تھا۔ ابھی ہال میں نظریں دوڑا رہا تھا تب میں نے یہ دروازے نہیں دیکھے تھے۔ پھر ان دروازوں سے لوگ اندر آنے لگے، لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے، عمامے باندھے ہوئے، پر نور چہرے، مختلف عمریں۔ ان کے قد و قامت بھی غیر معمولی تھے۔ یہ لوگ خاموشی سے سفید چادر پر بیٹھنے لگے۔ میں نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں دیکھا تھا۔ پورا وسیع و عریض ہال بھر گیا تو ہال کے عقبی دروازے سے ایک خوشرو نوجوان اندر آیا اور احترام سے گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بابا پردہ پوش نمودار ہوئے تو سارے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ احترام سے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی فوراً کھڑا ہو گیا۔ بابا صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے حاضرین کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ سب بیٹھ گئے۔ بابا صاحب نے سلام کے بعد کہا، ایک نئے مہمان کا تعارف کرا رہا ہوں جو اس گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدم ذات ہیں، نام کامران مسعود ہے، ایک صاحب ایمان باپ کے بیٹے ہیں۔